برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام على رحمت للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد۔ یقول اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج کی ہماری یہ تیسری مجلس ہے اور عنوان ہے اسلام میں عورت کا مقام۔ یہ ہم نے اس لیے کچھ ایضاحات پیش کیے ہیں اپنے سامعین کے سامنے کہ آج کی دنیا میں جو پرفتن دور ہے اس میں بجائے اس کے کہ انسان اپنے واجبات یعنی مرد ہو یا عورت اسے پہچانے، پھر اپنے حقوق کی فکر کرے، دنیا نے ملمہ سازی کر کے اس تصور کو جو اسلام کا ہے اس کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر مسلمان ملکوں میں مجبور کیا جاتا ہے۔ کہیں عورت کے حقوق کے حوالے سے، کہیں اس پہ ظلم سے اسے تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے، یا جو بھی دنیا کی ملمہ سازی کے عناوین ہیں اور مختلف جو ان کی فریب کاریوں کے راستے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں ہم اسلام کی وہ تکریم، وہ عزت اور وہ حقوق اور وہ مقام و منزلت جو حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے واسطے سے عورت کو ملے ہیں ان کا بیان کریں گے۔ حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اجمالاً جو کچھ بتایا اس کا کچھ کا ہم نے ذکر پہلے کر دیا، تو تفصیلی طور پہ عرض یہ ہے کہ عورت ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو، بیٹی ہو، یہی اس کی شکلیں ہیں معاشروں میں۔ انسانی معاشروں میں عمومی طور پہ یہ جو چار اصناف ہیں یا اشکال ہیں عورت کی، اللہ تبارک و تعالی نے جو انسان کے خالق اور اس کے لیے نظام کو بنانے والے ہیں، وضع کرنے والے ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس نظام کو بیان کرنے والے ہیں، اپنی روشن اور نورانی تعلیمات کے روشنی میں آپ نے بہت ہی جامع اور شامل طور پر انہیں بیان کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جس جنت کو انسان محنت اور کوشش سے حاصل کرنا چاہتا ہے، ریاضت کرتا ہے، بڑی اطاعت کرتا ہے، راتوں اور دنوں کو مشقتیں اٹھاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کتنی سہولت سے اس جنت کی نشاندہی فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت خدا کی، اللہ کی ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ ایک ارشاد ہے۔ دوسرے ارشاد میں جب آپ سے پوچھا گیا، صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، من احق، سب سے حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر اس نے پوچھا
ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد کیا؟ فرمایا امک، تیری ماں۔ پھر تیسری دفعہ اس نے فرمایا ثم من، تو پھر بھی فرمایا تیری ماں۔ اب آپ یہ دیکھیں 3 بار مکرر طور پر اپنی ماں سے حسن سلوک کا حکم دیا، اور چوتھی بار فرمایا پھر تیرا باپ ہے۔ کہاں گئے؟ عورت کے لیے اور اس کے حقوق کے لیے حدود اللہ اور معاشرے کی حدوں کو توڑنے والے، کوئی ایسا نظام ہے؟ اور یہ عمل کہ ماں کو اور اس جو کہ عورت کی شکل میں ہے اتنا بڑا درجہ دینے کے بعد پھر اللہ کی رضا ملے گی اس کو، پھر اس کو جنت ملے گی، یہ بھی اس کا وعدہ ہے۔ اور یقیناً ماں ایک عورت ہی ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی عرض کرتے ہیں میں حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا۔ اب یہ تیسری بات بتا رہا ہوں، پہلی حدیث میں ماں کے قدموں کے نیچے جنت کا بیان ہوا، دوسری میں 3 بار ماں کے حق کو اور حسن سلوک کو، اس کی احقیت کو بیان کیا کہ وہ زیادہ حقدار ہے، پھر چوتھی دفعہ باپ کو۔ اب تیسری توجیہ اور تعلیم نبوی سنیں۔ صحابی کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے جہاد کا ارادہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی اعمال میں جہاد کے بارے میں آپ نے فرمایا وَعُرْوَةُ سَنَامِهَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اسلام کے اندر اس کی تعلیمات میں سب سے زیادہ چوٹی پر جو اس کی تعلیم ہے وہ کیا ہے؟ عمل الجہاد، اللہ کی راہ میں جہاد۔ جب انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا جہاد کا ارادہ ہے، وہ آپ سے مشورہ لے رہے تھے، تو حضرت نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں، تو آپ نے ارشاد فرمایا پھر اس کی خدمت میں جنت، پھر اس کی خدمت کر، یہ فرمایا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ، تو ان کی خدمت میں ہی اپنی تمام تر کوشش صرف کر دے۔ اب یہ عورت کی ایک شکل تھی ماں، دوسری صورت یہ ہے کہ وہ بیوی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت پہ خرچ کرنے کو افضل ترین صدقہ قرار دیتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، صدقہ جو اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے اسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور عمومی طور پر آدمی محتاجوں پہ خرچ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ افضل ترین خرچ تیرا وہ ہے جو تو اپنی بیوی پہ خرچ کرے۔ اب آپ دیکھیں حدیث، امام مسلم اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 1 دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، 1 غلام آزاد کرانے میں خرچ کیا، 1 مسکین پر صدقہ کیا، اب آپ سن لیں، اور اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اب آپ یہ دیکھیں 4 راستے مختلف انفاق اور خرچے کے بتائے۔ پہلا کیا تھا؟ اللہ کی راہ میں جہاد میں خرچ کیا۔ دوسرا فک رقبہ، غلام تھا آزاد کرا دیا اسے۔ تیسرا مساکین کے لیے خرچ کرنا۔ ان سب کی قرآن حکیم میں
خرچ کرنے کے لیے مختلف آیات میں احکام ہیں۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال و جان سے جہاد کرو۔ فَكُّ رَقَبَةٍ، غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرو۔ اور وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کے خرچ نہ کرنے پہ نہیں لوگوں کو ابھارتے، ان کے لیے بڑی ویل کی خبر دی۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر تم مساکین پہ خرچ کرو گے تو تم مجھے وہاں پاؤ گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں۔ اور چوتھی جگہ کیا ہے؟ بیوی بچوں پہ خرچ کرنا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے افضل دینار وہ ہے جو تو نے اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا۔ اور کیا چاہتی ہے عورت اس سے بڑا؟ اور کیا احسان ہے اس صنف نازک پہ اسلام کا؟ کیا جائز ہے آج عورت کے لیے کہ وہ اپنے اس دین سے رسے چھڑائے اپنے، اور اس کی حدود سے آزادی چاہتی ہو، اور اس اللہ کی ناشکری چاہے، اور اس رسول کی نافرمان ہو جس نے اسے یہ مقام کرامت عطا فرمایا، اور اس پہ خرچے کو ان سب راستوں سے خرچ کرنے سے افضل بتایا ہو۔ اسی طرح عورت بیوی بھی ہے، صاحب سر ہے۔ مرد کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے نظام عفت جس سے یہ بیچاری جاہل اور مظلوم اور عقل سے مفلوج بے سمجھ عورتیں آج اپنی بے سمجھی سے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ان بیچاریوں کو سمجھ نہیں کہ اسلام نے، پیغمبر اسلام نے اور رب ھذا الدین نے کتنی اسے عزت عطا فرمائی۔ ہن لباس لکم، کہ یہ تمہارا لباس ہے، ان کی عزت و عفت کی تم ذمہ دار ہو۔ وانتم لباس لہن، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ اکبر، ایسا تحفظ فراہم فرمایا۔ اس تحفظ سے نجات چاہتے ہیں آج لوگ؟ اس کی عزت نفس کو برقرار رکھنے والا اور پھر اس کے رازوں کو فاش نہ کرنے کی تعلیم دینے والا تمہارا دین، تمہارا رب اور تمہارا رسول۔ اور ان کی مخالفت کر کے اپنی عائلی زندگی کو آج عورت بگاڑنا چاہے۔ میری گزارش یہ ہے اپنے دعات سے، علماء سے، ناصحین سے، مرشدین سے، کہ آپ یہ تعالیم اسلام جو ہیں محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ہماری ان ماؤں، بہنوں اور بچیوں کو پیش کریں، سمجھائیں۔ الدین النصیحہ، دین نصیحت کا نام ہے، خواہی کا نام ہے، اور انہیں قائل کر دیں کہ جتنا اللہ تمہارا خیر خواہ ہے، جتنا اللہ کا رسول تمہارا بہی خواہ ہے، اور جتنا تمہارا دین تمہارے لیے تمہاری خیر چاہتا ہے، اور جتنا ہم لوگ تمہارے حقوق کے پاسباں اور محافظ ہیں، اور کوئی نہیں۔ اسی باب میں امام مسلم نے اپنی صحیح میں، اب دیکھیں میں جو بات کہہ رہا ہوں قرآن اور سنت سے پیش کر رہا ہوں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت نقل کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑھ کر برا وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے پاس جائے اور بیوی اس کے پاس آئے، پھر وہ اپنی راز کی باتوں کو لوگوں پہ ظاہر کرے۔ اب دیکھیں کتنی عزت نفس کا اور کتنی یعنی اللہ اکبر باریک بینی سے اسلام اور پیغمبر اسلام نے عورت کو تحفظ فراہم کیا، اور کس قدر یہ شفقت و رحمت اور محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں کہ آپ نے خامد اور بیوی کو
ایک دوسرے کی حرمت کا محافظ قرار دیا، تو آج اس حرمت سے باہر نکل کر عورت کو سوائے ذلت کے کچھ نہیں مل سکتا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح عورت کی ایک چوتھی شکل یہ ہے کہ وہ بیٹی بھی ہوتی ہے۔ اس باب میں حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، اور بیٹی کی تربیت، پرورش اور اس کی دیکھ بھال، نگہداشت، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی سنیں۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت انس بن مالک کی یہ روایت نقل کی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی بلوغت تک پرورش کی۔ اب آپ دیکھیں، یہ ہے ما لہو وما علیہ، جو ہم پہلی مجلس میں بیان کرتے تھے کہ والدین پہ کیا واجب ہے اپنے اہل و عیال، بچوں، بیٹیوں، بیٹوں اور بیوی کے بارے میں، اور پھر ان پہ کیا واجب ہے اپنے خاندان کے سربراہ کے بارے میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی بلوغت تک، آپ نے ایسے اشارہ فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ اب آپ دیکھیں، یہ دیکھیں دونوں انگلیاں، اگر آپ ان کی لمبائی میں دیکھیں تو ایک تھوڑی سی لمبی ہے اور ایک تھوڑی سی نیچے ہے، اور اگر ایسے دیکھیں دونوں کے جوڑ کو تو ملی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا ایسا شخص اپنی بیٹیوں کی خدمت کی وجہ سے اس کو رسول اللہ سے ایسے قرب نصیب ہوگا۔ اب بتائیں اور کیا چاہتی ہے عورت؟ اتنی بڑی رحمت، اتنی بڑی شفقت، اتنی بڑی مہربانی، اتنا تحفظ اور اتنی عنایت اور اتنی حمایت کون دے سکتا ہے عورت کو؟ اسی طرح عورت بہن بھی ہوتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں حضرت انس سے روایت فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جس نے 2 یا 3 بیٹیوں کی ان کی موت تک دیکھ بھال کی، اسی طرح 2 بہنوں کی ان کی موت تک دیکھ بھال کی۔ اب ہمارے معاشروں میں آپ کو پتہ ہے کہ بہنوں کا بہت وقار ہوتا ہے، بہنیں بڑی بھی ہو جائیں تو بھائی ان کی خدمت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اسلامی وراثت ہمیں نصیبے میں ملی ہے، اور ہمیں وراثت میں ملی ہے۔ آج عورت آزادی کے ذریعے ہماری ان عظیم اقدار کو پامال کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ میری بہنوں، بیٹیوں اور محترم، اللہ سے ڈریں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بارے میں، اس کے نبی کے بارے میں اور اس دین کے بارے میں جس نے تمہیں اتنا مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ بہنوں کی دیکھ بھال کی، اور ایسا کرتے کرتے وہ خود اس دنیا سے چلا گیا۔ آپ نے فرمایا بہنوں کی خدمت کرنے والا ایسے میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ تو اب ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ جو ان بہنوں کا شرعی حق ہے وراثت میں، اسے بھی ادا کریں۔ آپ لوگوں کے مال کو تو نہیں لوٹتے، رشوت نہیں لیتے، کسی کا باطل مال نہیں کھاتے، لیکن اپنی بہنوں کا جو حصہ ہے وراثت میں اسے انہیں ادا کریں۔ اسی طرح بیوی کا حصہ ہے، اسی طرح اپنے بیٹیوں کے حصے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، یہ نصوص ہیں۔ اب آپ دیکھیں قرآن حکیم کی ایک سورت ہے جس کا نام سورۃ النساء ہے، عورتوں کے نام پہ ایک سورت ہے، مردوں کے نام پہ کوئی نہیں۔ تو اس کے اندر یہ سارے حقوق بیان ہوئے ہیں وراثت کے، تو ان کا خیال رکھیں۔ اور میں نصیحت کروں گا مردوں کو بھی کہ وہ اس چیز میں ما لہو و ما علیہ، کہ اس پہ کیا واجب ہے اور اس کا دوسروں پر کیا واجب حق ہے۔ یہ پورا دین ہے، یہی تمدن ہے، یہی اسلامی نظام ہے۔ اور دنیا کے دوسرے نظاموں میں بھی کچھ قاعدے ہیں، بلکہ جنگل کے بھی کچھ قوانین ہیں۔ جیسے میں نے پہلی نشست میں عرض کیا کہ حیوانات بھی آپس میں
شیر شیرنی اپنی اولاد کو پالتے ہیں، بھیڑیا اور بھیڑنی وہ انہیں پالتے ہیں، جتنے جانور ہیں آپ کے سامنے ہیں، بھینس اپنے بچے کو، گائے اپنے بچے کو، اپنے گھروں میں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ما لہو حق ہم لے لیں اور جو ہم پہ واجب ہے اس کو بھول جائیں۔ یہ تو حیوانات سے بھی نیچے کا درجہ ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اولئک کالانعام، جو اللہ کی حدود کو توڑنے والے ہیں وہ چوپائے ہیں۔ پھر آگے فرمایا اگر انسان ہو کہ وہ نہیں سنبھلتے بل ہم اضل، وہ ان سے بھی آگے ہیں، گئے گزرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح مسلمان بنائے اور سمجھ بنا دے ہمیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں اور ہمارے واجبات کیا ہیں۔ یہی ہر مرد و زن کا کام ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حقوق کو بھی پھر جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔